السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جز نمبر 8 یعنی 8، سورہ الانعام، آیت نمبر 125 سے پہلے تلاوت ہوگی، پھر میں آپ کو ایک ایک لفظ کر کے بھی پڑھا دوں گی انشاءاللہ، اور کچھ سیدھا سیدھا سے جو تجوید رولز ہیں وہ بھی بتا دوں گی۔ تو پہلے سنیے آپ، پھر اس کے بعد میرے ساتھ پڑھیے گا آیت نمبر 125 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن يرد اللہ ان يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ آیت نمبر 131، اور ایک آیت اور کر لیتے ہیں، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ آیت نمبر 132 تک دیکھیے، جہاں تک ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، آیت نمبر 124 تک، 125 پر دوبارہ آئیے۔ فَمَن، اب دیکھیں نون ساکن کے بعد یا آ گیا نا، ادغام ہو رہا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، یہ ہا سینے کی طرف جاتا ہے، يَهْدِيَهُ، ہا الٹا پیش ہو جو ہے اس کا پورا حق ادا ہوگا۔ یش روح، اب دیکھیں جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے، یش روح، را ہیوی کرنا ہے، اور ہا جو ہے یہ گلے سے پڑھا جائے گا، یش روح، ٹھیک ہے۔ صدغہ، صاد ہیوی، دال پہ کلکلا، صدغہ، ہا الٹا پیش ہوگا، پورا حق ادا ہوگا۔ للاسلام، یہاں پہ اگر ہم رکیں گے تو میم کے زیر کو روک دیں گے۔ وَمَن یُرِد، اب دیکھیے من یُرِد، دال پہ کیا ہو رہا ہے؟ کلکلا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کتب جد کا لیٹر ہے، یہ 5 حروف ایسے ہیں کہ جب یہ جزم کے ساتھ آتے ہیں تو کلکلا ہوتا ہے۔ این یضلہ، این ادغام ہو رہا ہے نا، آگے یہاں پہ تشدید ہے، اس لیے یضلہ میں دعات ہیوی ہے، یضل سختی سے جوڑیں گے لام کے ساتھ کیونکہ تشدید ہے، یضلہ یجعل، اب دیکھیں جیم پہ پھر کلکلا ہوگا، یجعل صدعہ، اب صاد ہیوی، دال پہ کلکلا، پھر را ہیوی، پھر ہاں باریک، اور ہاں پہ الٹا پیش ہو، صدعہ ضیقن، اب یہ ضیقن پہ
دود ہیوی سختی سے یا کے ساتھ جوڑنا ہے، یہ قاف بھی ہیوی اور اظہار ہوگا پورا، قاف دو زبر کن، کیوں؟ اس لیے کہ آگے حرف ہلکی ہے، ہاں جو ہے حلق سے ادا ہوتا ہے نا، تو کیا ہوگا؟ اظہار ہلکی، اس کو ناک میں نہیں لے کے جائیں گے، یہ قن پورا پڑھیں گے۔ پھر دیکھیے گلے سے را ہیوی، اب جیم دو زبر جن کے بعد کاف آ گیا، تو یہاں پہ ہم نے اخفا کرنا ہے اور غنہ کرنا ہے، کون سا؟ پہلے سے دوسرا، پہلا تھا کون سا؟ بڑا غنہ اکمل، دوسرا کون سا؟ کاملہ، حرجا، اس طرح سے کأنما، انما، نون پہ تشدید اور بڑا غنہ، کأنما یسعد، یس پہلے یس سواد ہیوی، پھر پہلے یا اور سواد کو جوڑا، پھر سواد اور عین کو جوڑا، ٹھیک ہے، یسعد، جدھر تشدید ہوتی ہے نا، ڈبل حروف ہوتے سختی سے جوڑتا ہے، یسعد فی السماء، اگر رکیں گے حمزہ پہ جھٹکا دے کے، حمزہ کی آواز آپ کے گلے میں آنی چاہیے، اور پھر آپ اس کے صرف زیر کو روکیں گے، اگر حمزہ کی آواز نہیں آئی تو نقصان حرف ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کذالک، کذالک، باریک حروف ہے، زال پہ کھڑی زبر ہے، الف کے برابر کھینچیے، یہ اب دیکھیے جیم پہ دوبارہ کلکلا کریں، یجعل اللہ الرجس، لام جلالہ ہوا بیچ میں، یجعل اللہ الرجس، جیم پہ دوبارہ کلکلا ہوا، علی الذین لا یؤمنون، وہذا، ہاں کے اوپر کھڑی زبر ہے، یہ دونوں برابر کھینچیں گے، وہذا صراط، تمام موٹے حروف ہیں، سواد تو ہیوی اس لیے کہ موٹی فیملی سے ہے، موٹے حروف کی فیملی سے ہے، را اس لیے کہ کنڈیشنل ہیوی ہے، زبر لگا ہوا ہے، تو اس لیے کہ وہ بھی جو حروف موٹے ہیں، جو ہیوی لیٹر کی فیملی ہے، یہ سواد اور تو اس سے ہیں، وہ ہیوی لیٹر کی فیملی کون سی ہے؟ خصہ دقن کز، وہ کون سے 7 موٹے حروف ہیں جو ان میں آتے ہیں، خصہ دقن کز میں، یہ ہر حال میں چاہے زیر ہو زبر ہو کچھ بھی ہو موٹے ہی پڑے جائیں گے، صراط اور ربک، سختی سے جوڑنا ہے را کو با کے ساتھ، اور را کو ہیوی بھی کرنا ہے، ربک مستقیما، مستقیما، قاف کو ہیوی اور میم دو زبر من کو ایک الف ایک زبر کے برابر کھینچ کے پڑھا، یہاں پہ ہم رکے ہیں اس لیے مستقیما۔ اب دیکھیے قد، قاف ہیوی، دال پہ کلکلا، فصلنا الآیاتی، فص سختی سے، پھر صل، سواد ڈبل ہے نا، فصل، اب تو سواد کو ہیوی بھی کرنا ہے، سواد کو ڈبل بھی کرنا ہے، کیوں؟ تشدید ہے، فصلنا الآیاتی لقوم یذکرون، یز پہلے یز اور پھر زکا، کاف زبر کا، یزکا، جدھر جدھر تشدید ہوتی ہے نا ڈبل حروف ہوتے ہیں، یذکرون لہم دار السلام عند، عند نون ساکن کے بعد دال ہے، عند ربهم وهو ولیہم بما كانوا يعملون، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، گلے سے آنی چاہیے آواز، اور را ہیوی، يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اب دیکھیے آئین دو زبر ان ہے لیکن ہم رکے، عارضی سکون کیا، ایک الف ایک زبر پڑا، یا معشر الجن، یا کھڑی زبر ہے، معشر الجن قد استکثرتم، قد استکثرتم، قاف زبر، قاف ہیوی، قد استکثر، را جو ہے ہیوی ہوگا زبر کے اثر کی وجہ سے، تم میم پہ تشدید ہے، یہاں پہ کیا ہوگا؟ بڑا غنہ، قد استکثرتم من الانس، یہاں پہ اخفا حقیقی غنہ کاملہ ہوا، سین پہ ہم رکے ہیں، عارضی سکون کیا ہے، سین کے زیر کو روک دیا، وقال اولیاؤہم، ہم، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میم پہ تشدید ہے، غنہ ہو رہا ہے، ہم میم کا قاعدہ لگ رہا ہے نا، ہم من الانس رب نستمتع، رب نستمتع، بعدونا، بعدونا، دعاد ہیوی، باقی تمام باریک حروف عین کو گلے سے، بی بعدوں، دعاد ہیوی لیکن دعاد کی زیریں دونوں ختم، ڈبل زیر کی جو تنوین ہے یہ ختم، بی بعدوں، اب دعاد واو کے ساتھ ہو جائے گا ادغام، بی بعدوں، وبلغنا، بلغ جماؤں کے ساتھ، غین کو ہیوی، بلغنا اجلنا الذي اجلت، اجلت لنا، اجلت لنا، قال النار، قال النار مسواکم، مسواکم، اب دیکھیے واو کے اوپر کھڑی زبر ہے نا، خالدین فیہا، خا کو ہیوی بھی کرنا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا بھی ہے، خالدین، نون کو زیادہ نہیں کھینچنا، صرف ایک حرکت،
فیہا اوپر مد بھی ہے نا، الا ما شاء اللہ، اگر رکیں گے تو ماشاء اللہ ہاتھ پہ جا کے رک جائیں گے لام میں، لام کو ہم نے ہیوی کیا، لام جلالہ کیا. پھر دیکھیے ان نون پہ تشدید ہے، ربا کا را اور با سختی سے جڑیں گے، را ہیوی ہوگا، حکیم، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اظہار ہو رہا ہے، حکیم، آگے حرف ہلکی ہے نا عین اس لیے، حکیم، یہاں پہ کوئی غنہ نہیں ہو رہا، آواز کہیں نہیں جا رہی، حکیم علیم. وَكَذَلِكَ زال پہ کھڑی زبر ہے، نولی بعد الظالمین، ظالمین بعدم بما كانوا یکسبون. جب بھی کتب جد کے حروف ہوتے ہیں نا تو ان پہ تو کلکلہ ہوتا ہے، لیکن کتب جد کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں نا ان پہ کلکلہ نہیں ہوتا جب وہ جزم کی حالت میں ہوتے ہیں. جیسے یہاں پہ یک، کاف جزم کی حالت میں، یکسبون جزم کی حالت میں جماؤں کے ساتھ پڑھا جائے گا. یا کیوں باریک بھی پڑھنا ہے اور ایک الف کے برابر کھینچنا بھی ہے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے. یا مع، اب آئین کی آواز بھی آنی چاہیے، معشر الجن، را کو ہے بھی جن، نون پہ تشدید ہے، ڈبل نون ہے. یا معشر الجن والانس، انس، الم یاتکم، الم یاتکم، یاتکم جھٹکے کے ساتھ، رسولم، رسولم، میم تشدید ہے نا تو رسولم بڑا غنہ ہو رہا ہے، منکم اب یہاں چھوٹا غنہ ہو رہا ہے، کس کے ساتھ، نون کے بعد کاف ہے نا اس لیے اخفا حقیقی ہو رہا ہے نا. یقصون، قاف ہیوی سختی سے سواد سے جڑے گا، سواد بھی ہیوی، یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم، نون ساکن کے بعد زا ہے تو اخفا حقیقی غنہ کاملہ، وینذرونکم لقاء، قاف کو ہیوی بھی کرنا ہے، قاف کو ایک مد لگی ہوئی کھینچنا بھی ہے، لقاء یومکم، یو واویلین ہے، یومکم ہذا، قالو قاف ہیوی، لو باریک، شہیدنا. اب دیکھیے قاف کے ساتھ جو الف ہے نا یہ ہوتا ہے الف، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. اب یہ جو الف ہے نا یہ قاف کی آواز بن رہا ہے. اب قاف اگر ہیوی لیٹر ہے تو وہ ہیوی ہو جائے گا، اگر یہ الف باریک لیٹر کے ساتھ آئے گا تو باریک ہو جائے گا. یہاں پر ہیوی لیٹر کے ساتھ ہے، موٹے حرف کے ساتھ ہے، یہاں الف کی آواز بھی موٹی ہو جائے گی، او ایسی ہو جائے گی، اور آگے لو باریک ہو جائے گا. موٹے حروف ادا کرنے کے لیے آپ کی زبان اوپر اٹھے گی، منہ بھر کے آپ پڑھیں گے. باریک حروف کی ادائیگی کے لیے آپ کا منہ ایسے کھلے گا جیسے ہنستے وقت کھلتا ہے. آپ نے پورا اوپر نیچے منہ بھر کے نہیں کھولنا بلکہ منہ کو نیچے رکھ کے آپ نے پڑھنا ہے. قالو، اب دیکھیے اگر آپ اس کو بھی کو کی طرح لو کو پڑھیں گے، لو تو وہ بھی ہیوی ہو جائے گا. او لو، اس میں آپ کے جب آپ کا منہ بند والی شکل کی طرف ہوگا، ہنسنے کی طرف سائڈ وائز کھینچے گا تو آپ کے موٹے جو باریک حروف ہیں وہ کبھی بھی موٹے نہیں ہوں گے. آگے دیکھیے شہیدنا، شہید دال پہ آپ نے کلکلہ کیا، کیوں، دال جزم کے ساتھ ہے. پانچ حروف ہے نا، قطب جد، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ پانچ حروف یاد رکھیے، جب بھی جزم کے ساتھ آئیں گے کلکلہ ہوگا. پھر دیکھیے الا، کھڑی زبر بھی اوپر مد بھی ہے، انفسنا، اخفا حقیقی غنہ کاملہ، وغرت، اب غر پہلے غر اور پھر رت، را پہ تشدید ہے، ڈبل را ہے، را ہیوی بھی ہوگا زبر کی وجہ سے. غین ویسے خود صادقتن کے ہیوی لیٹر ہے، غر، وغرت ہم الحیات الدنیا، باقی تمام باریک حروف ہے. وشہدوا علی انفسہم انہم، نون پہ تشدید ہے، غنہ ہوا، کانو کافرین. ذالکا، جدھر جدھر کھڑی زبر ہے ادھر ادھر ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا. الم، نون ساکن ہے، الف جو ہے کس میں جوڑا ہے، الم یکر، اب نون کاف جو ہے را سے جڑ رہا ہے، یکر، نون بیچ میں سائلنٹ ہو گیا، یہ ادغام ہو رہا ہے نا، یکر ربک، یکر ربک مہلک القری، را ہیوی بھی ہوا، را الف کے برابر کھینچا بھی اب کھڑی زبر کی وجہ سے. بظلم، بظل، ظل، زود ہیوی، تو زو ہے نا، زو ہیوی پڑھا جائے گا. خود سا تنکز، یہ یاد رکھیے موٹے حروف ہمیشہ موٹے ہی پڑھے جاتے ہیں. اب دیکھیے میم دو زیر من کی تنوین ہے لیکن یہاں پہ تنوین ختم ہو جائے گی، کیوں، آگے تشدید ہے. بظلم و اہلوہا، اہلوہا، آہ کی، آہ
یہ آہیں بھرنے والا جو ہوتا ہے نا، ہاں یہ وہ والا ہاں ہے، یہ گلے سے نہیں پڑا جاتا، اس کی آواز سینے کی طرف جاتی ہے، اہلوہا غافلون، غائن کو ہیوی بھی کرنا ہے، غائن کو الف کے برابر کھینچنا بھی ہے، باقی تمام باریک حروف ہیں، باریک پڑے جائیں گے۔ وَلِكُلٍّ، لام دو زیر لن کی جو تنوین ہے اس کے فوراً بعد دال آیا تو اخفا حقیقی غنہ کاملہ ہو گیا، وَلِكُلٍّ دَرَ دَرَ۔ اب دیکھیے دال باریک را ہے بھی، کیوں؟ را پہ زبر ہے اس لیے، اور جیم کو الف کے برابر کھینچنا ہے، کیوں؟ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ اب تا دو پیشتن کی تنوین ختم ہو جائے گی، تم ہو جائے گا، کیوں؟ آگے میم پر تشدید ہے، اور پھر یہ میم اگلے میم میں جڑے گا، اس لیے کہ اگلے میم کے اوپر بھی تشدید ہے، وہ بھی سنگل نہیں ہو، وہ بھی دو میم ہے۔ درجاتم، کیا ہو رہا ہے؟ غنہ، درجاتم مما، دو غنے ہو گئے نا، دونوں بڑے اکمل غنہ، ٹھیک ہے۔ عاملو، عاملو، آئین کو آئین سے گلے کی طرح، گلے سے پڑھنا ہے، وما ربک، را ہیوی با کے ساتھ سختی سے جوڑ کے، ربک بغافلن، بغافلن غین ہیوی، باقی تمام باریک حروف ہیں، اور لام دو سے لن اظہار ہوگا کیونکہ آگے آئین ہے، حرف ہلکی ہے تو یہاں پہ اظہار ہلکی ہوگا، بغافلن اما، یہاں پہ غنہ ہوگا، اما، آئین کو آئین کی طرح الف کی طرح نہیں، اما یعملون۔ آیت نمبر 132 تک یہاں کی کلاس کا کام ختم ہوا، نیکسٹ کلاس میں ملیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔